بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں CH سدال، آپ دیکھ رہے ہیں CH وائس آفیشیل YouTube چینل۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے میں نے 2 عدد ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں، پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2۔ آج میں پہلی جنگ عظیم کا پارٹ نمبر 3 آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ۔ ناظرین، پارٹ نمبر 2 میں آپ کو یورپ کے ملکوں کے حوالے سے جنگ عظیم کے 3 اسباب بتائے تھے جن کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم لڑی گئی۔ اب آتے ہیں کہ اور کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے تمام انسانوں کو تخت مشق بنایا گیا۔ نمبر 4، امپیریلزم، یعنی کہ ایک ملک کی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ملک کے اختیارات پر دخل اندازی کرنے کو امپیریلزم کہتے ہیں۔ اس امپیریلزم کو برطانیہ آج تک اپنائے ہوئے ہے، لیکن بات کرتے ہیں 19ویں صدی کی، تو اس وقت برطانیہ دنیا کے لگ بھگ 25% حصے پر قابض تھا۔ آپ اگر اسکرین پر نقشے کو غور سے دیکھیں تو نقشے میں جتنے بھی لال رنگ کے ملک ہیں ان سب پر برطانیہ کا قبضہ تھا، جس میں اس وقت کا ہندوستان بھی شامل تھا۔ اچھا جی، مطلب یہ ہوا کہ تقسیم کرو، غلام بناؤ اور حکومت کرو۔ یہ ماڈل دنیا کو برطانیہ کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ اب اس ماڈل سے متاثر ہو کر فرانس، پرتگال اور جرمنی اسی ماڈل کو اپنا کر دنیا کے باقی ملکوں کو قبضے میں لینے کی کوشش کرنے لگے، اور کچھ مغربی یورپ کے ملک بھی برطانیہ کی طرح امپیریلزم افریقہ اور ایشیا تک پھیلانا چاہتے تھے، جیسے برطانیہ کا امپیریلزم پھیلا ہوا تھا۔ اسکریمبل فور افریقہ، یعنی افریقہ کو ہتھیانے کے لیے ان ملکوں میں جد و جہد شروع ہو گئی۔ اب آپ اس کو دی میڈ اسکریمبل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پاگل پن جھگڑا۔ آپ تصویر کو غور سے دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، پرتگال، اسپین، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ کیسے افریقہ کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب میں مقابلہ جاری تھا کہ سب سے پہلے کون سا ملک اپنا امپیریلزم پھیلائے گا، جس کے نتیجے میں یورپ کے تمام ملک ایک دوسرے کو برباد کرنے لگے۔ نمبر 5، انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ کمپٹیشن۔
اب دنیا کا پہلا انڈسٹریل انقلاب بھی برطانیہ میں آیا تھا، کیونکہ برطانیہ اپنے قبضہ والے غلام ملکوں سے کچا مال لے کر اسے اپنے ہاں تیار کر کے پوری دنیا کے بازاروں میں بیچ رہا تھا۔ اس کے بدلے میں برطانیہ کی معاشی حالات دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ قبضے والے غلام ملک دن بدن کنگال ہوتے جا رہے تھے۔ اس برطانیہ کے عمل کو یورپ کے باقی ملک بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ فرانس اور روس میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں۔ اس انقلاب سے یورپ میں ایک بہت بڑا انڈسٹریل انقلابی بدلاؤ آیا، کیونکہ فیکٹریوں اور کارخانوں کی یورپ میں ہر طرف بھرمار تھی۔ اچھا جی، اب اس پروڈکشن کو کہیں بیچنا بھی تھا۔ برطانیہ، فرانس اور روس میں مقابلہ بھی ہو رہا تھا، اسی لیے یہ ملک ایشیا اور افریقہ پر اپنا اپنا حق جتانے لگے۔ میڈ ان یو کے، میڈ ان فرانس، میڈ ان جرمنی، جب یہ برانڈ مارکیٹ میں لائے گئے تو یورپ کے ملکوں میں ان برانڈز کی وجہ سے کڑواہٹ پیدا ہونے لگی۔ اب اس ٹریڈ کی دوڑ کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم کا یہ بھی ایک سبب تھا۔ کارن نمبر 6، نیشنلزم۔ میرا ملک سب سے عظیم ہے، یہ نعرہ جرمنی کے ایک شہنشاہ کیسر ولیم نے لگایا تھا۔ اسکرین پر آپ کیسر ولیم کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نعرہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ میں پھیل گیا۔ پورا یورپ سوچنے لگا کہ عظیم بننے کے لیے جنگ ضروری ہے۔ یورپ کے خیال میں جنگ جیت کر ہی عظمت کی بلندیوں کو چھوا جا سکتا ہے، یعنی ملک کی عظمت کو جنگ سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا۔ بنا جنگ کے نہ ہی کوئی ملک عظیم بن سکتا ہے اور نہ ہی ترقی کر سکتا ہے، یعنی جنگ کرنا ضروری ہے۔ یہ خیال تھا یورپ کے تمام ملکوں کا۔ پہلی جنگ عظیم کا یہ بھی ایک سبب تھا۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کو شہزادہ آرچ ڈک اور اس کی بیوی کی وہ تصویر دکھاتا ہوں جس میں گاوریلو پرنسپ ان کا قتل کرتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کی اس چنگاری کو یاد رکھنا ناظرین، کیونکہ یورپ کی جو میں کہانی سنا رہا ہوں، آگے جا کر کیسے یہ کہانی اس چنگاری کے ساتھ جڑ جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہو سکے تو سوشل میڈیا پر اور دوستوں سے شیئر کریں۔ ویڈیو میں اگر کوئی زیر زبر ہو گئی ہو تو معاف فرمائیں، شکریہ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔